اس وقت آنے والی خبروں میں ایک بہت اہم خبر کہ یمنی حوثی قبائل بھی مشرق وسطی کی جنگ میں کود پڑے ہیں۔ آج اسرائیل پر قریباً 10 بیلسٹک میزائلوں سے انہوں نے حملہ کیا ہے۔ یہ جا رہا ہے بتایا بیت شیبہ میں یہ حملہ کیا گیا ہے، وہ کہ اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے انٹرسیپٹر میزائل کو ناکام بنا دیا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ کافی تباہی ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو مختصر ہوگی، بات یہ کہ ہم جتنی ویڈیوز بناتے رہے ہیں ان کے مقابلے میں یہ تھوڑی سی ہم کوشش کریں گے کہ طویل مدتی نہ ہو۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے علاوہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں، ساتھ ساتھ کمنٹ بھی کریں اور شیئر اور لائک کرنا بھی مت بھولیں۔ لائک کرنا ویڈیو کو ضروری ہے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لائکس مل سکیں اور پیغام ہمارا پہنچ سکے۔ آج ہم بات بھی یہ کریں گے ایک حدیث کی، مستدرک الحاکم کی ایک حدیث جس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، لیکن آج جس طرح سے وہ ہمارے سامنے آئی ہے اس سے حالات و واقعات کو سمجھنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت کشیدگی میں شدید اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ امریکہ نے ایران کے سویلین انفراسٹرکچر پر حملہ کیا ہے اور کوشش ان کی یہ ہو رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حملے کریں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران نے عراق، کویت، سعودی عرب نے امریکی ہڈوں پر ڈرون اور میزائل حملوں کا دعویٰ کیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کافی زیادہ سپاہی بھی وہاں پر زخمی ہوئے ہیں۔ خاص طور پر کنگ سلطان ایئر بیس پر حملہ کیا گیا ہے جو کہ ریاض میں موجود ہے، اور کافی شدید حملہ تھا جس میں کافی امریکی سپاہیوں کے مارے جانے اور زخمی ہونے کی خبر بھی مل رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 12 کے قریب امریکی سپاہی جو ہیں وہ اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں یا مارے گئے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اس وقت تو بہت ساری خبروں کی تصدیق بھی آسان نہیں ہے، لیکن انہوں نے حملہ کیا ہے کویت میں اور دبئی پر بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ یمنی قبائل بھی، حوثی قبائل بھی باب المندب کو کلوز کرنے کے قریب آ گئے ہیں، جس سے آئل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر شدید اثر پڑے گا۔ یہاں پر ہم آپ کے سامنے بحیرہ احمر اور باب المندب کا نقشہ ایک دفعہ پھر سامنے لائیں گے، تھوڑا سا بڑا کریں گے اس کو، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت اس صنعا کے علاقے میں اور عدن کے علاقے میں حوثی قبائل کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کے پاس وہ میزائلز بھی موجود ہیں جو کہ ایران کے پاس ہیں۔ خاص طور پر پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی تھی کہ ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ جو میزائل ہیں وہ بھی موجود ہیں جو کہ جہازوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، جس میں SA-67 میزائل بھی کافی مقبول ہے کیونکہ اس نے پچھلے دنوں جو امریکی جہاز کویت میں گرائے گئے تھے اس میں کافی قابل کردار ایک عمل کیا تھا اور کافی اس میں نقصان پہنچایا تھا امریکی جہازوں کو۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً دنیا کا 10% آئل جو ہے وہ باب المندب سے گزرتا ہے۔ بتایا جاتا ہے گو کہ اس میں حوثی قبائل نے جو حملے کیے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں اس میں کافی کمی آئی ہے، اور 5 سے 10% اس کی تقریباً 15% یعنی کہا جا رہا ہے کہ اس کے جو گزرنے کا عمل ہے اس میں کمی آ چکی ہے۔ لیکن پچھلے دنوں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو حوثی قبائل نے کوئی حملہ، بڑا قابل ذکر حملہ نہیں کیا تھا اور وہ خاموش تھے، لیکن اب ان کا کودنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جنگ میں شدت آتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر اس جنگ کے تیسری عالمی جنگ کے ہونے کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے، جہاں یوکرینی صدر نے اس وقت خلیجی ممالک کے مختلف صدوروں سے ملاقات کی ہے۔ پہلے وہ سعودی عرب پہنچے جہاں پر انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کی، اس کے علاوہ انہوں نے پھر اماراتی صدر سے بھی ملاقات کی ہے، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ زیلنسکی نے قطر کے ساتھ بھی ڈیفنس ڈیل کر لی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس ڈیفنس ڈیل میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انہوں نے خاص طور پر ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپنی مدد کی پیشکش کی ہے، کیونکہ یوکرین نے رشین ڈرونز جو کہ شاہد ڈرونز بھی وہاں پر حملے ہوتے رہے ہیں یوکرین کی جنگ میں، اس میں قافلے مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی حد تک یہ اس ڈرون حملوں کو روک سکیں گے،
کیونکہ لگتا یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ قابل ذکر کردار ہوگا، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یوکرین میں ڈرون حملے ہوتے رہے ہیں اور ڈرون حملوں نے شدید نقصان بھی پہنچایا ہے۔ خاص طور پر ایرانی بیلسٹک میزائلز کا توڑ یوکرین کے پاس نہیں ہے، لیکن ایران نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی ڈیل ہوتی ہے تو یوکرین بھی جنگ میں شامل ہو جائے گا اور پھر یوکرین بھی ایک لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہوگا، یعنی ہم یوکرین کو بھی نشانہ بنائیں گے اس جنگ میں اور میزائلوں سے حملہ کریں گے۔ بہرحال یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یوکرینی صدر نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ روسی جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں ایران میں، جو کہ انٹیلیجنس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور خاص طور پر سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے میپنگ کی جا رہی ہے، جہاں پر وہ نشاندہی کر رہے ہیں ان مقامات کی، امریکہ اور اسرائیل کی، کہ ایران ان کو نشانہ بنا سکے۔ وہ کہ روسی صدر کی جانب سے بارہا تردید کی گئی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ جو دعوے ہیں یہ بالکل صحیح ہیں۔ روس اور چین ایران کی درپردہ مدد کر رہے ہیں، انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اسلحے سے بھی مدد کی جا رہی ہے۔ دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کے پہلے فیز میں داخل ہو چکی ہے، جہاں مختلف آپ مرحلے دیکھیں گے۔ ابھی تک گراؤنڈ فورسز کا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے، گراؤنڈ ٹروپس کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں شاید گراؤنڈ فورسز بھی داخل ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے راستے سے داخل ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ خلیجی ممالک کی طرف سے حملہ کیا جائے۔ میرینز ابھی کوشش ان کی یہی ہوگی کہ آبنائے ہرمز کو سیف گارڈ کیا جا سکے، اس کو محفوظ بنایا جا سکے، جیسا کہ ہم نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر ہم اسٹریٹ آف ہارمز کی طرف جائیں تو وہاں پر ایک جزیرہ ہے، خارگ جزیرہ، خارگ آئلینڈ، جہاں پر اس وقت ایران کی 90% آئل کی جو ترسیل ہے وہاں سے ہوتی ہے، اور ایران کے لیے وہ جزیرہ بہت اہم ہے۔ یہ کچھ جزیرے بیچ راستے میں پڑتے ہیں ایران کے، جس کی مدد سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس میں یوکرین بھی شامل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں اس نے مختلف خلیجی ممالک کے ساتھ ڈیل کر لی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ اب حوثی قبائل بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو یہ جنگ مزید پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قابل ذکر کردار ادا کیا جا رہا ہے یوکرین کی طرف سے۔ ادھر امریکہ میں اقتصادی بحران انتہائی شدید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں پر پیٹرو ڈالر کے گرنے، یعنی ڈالر کے خاتمے کی بہت حد تک تمام سٹیج تیار ہو چکی ہے، اور ڈالر لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں بالکل گراوٹ کا شکار ہو جائے گا، جس سے امریکہ میں بڑے فسادات کے نمودار ہونے کا بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی ہائپر انفلیشن ہوتی ہے، کساد بازاری ایک بڑی نمودار ہوتی ہے، جس سے ہم افراط زر کی شرح امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پر نمودار ہوتے ہوئے دیکھیں گے، جس سے اشیاء خورد و نوش، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں انتہائی بلند مقامات پر پہنچ جائیں گی۔ لیری فلنک، جو کہ بلیک راک کے سربراہ مانے جاتے ہیں، بلیک راک ایک دنیا کا سب سے بڑا ہیج فنڈ ہے، تقریباً اس کی مالیت 10 سے 20 ٹریلین ڈالر کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ تقریباً $200 فی بیرل تک پہنچ سکتا ہے اگر کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ اس وقت یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بلیک راک نے بہت سارے لوگوں کو اپنے فنڈز نکالنے کی اجازت نہیں دی ہے، تقریباً 40% وہ فنڈز ہی نکال پا رہے ہیں۔ یہ لمٹ وڈرالز ایز ریڈیمشنز ریٹل پرائیویٹ کریڈٹ کا بحران انتہائی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ لینڈنگ فرمز کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ 2008 کے بعد شیڈو بینکس نے امریکہ میں جنم لیا، جو کہ خاص طور پر اس بات کی آمازی کرتا تھا، نشاندہی کرتا تھا، کیونکہ چھوٹے موٹے جو بینکس تھے وہ فیل ہو رہے تھے اور بڑے بینکس پر انتہائی بڑی پابندیاں لگائی جا رہی تھیں۔ تو شیڈو بینکنگ کے ذریعے امریکہ میں کچھ ایسے پرائیویٹ لینڈنگ فرمز بنائی گئی جنہوں نے کریڈٹ دینا شروع کیا۔ یہ بڑی تعداد میں ہیں، اور یہ در حقیقت بڑے بینکوں نے ہی چھوٹے بینکوں کو وجود میں لائے تھے تاکہ بے ایمانی کا دھندا جاری رکھا جا سکے، لیکن اب وہ لگتا ہے وہ طریقہ کار بھی ختم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ین کیری ٹریڈ، جو کہ جاپان کے ذریعے کی جاتی تھی، اور جاپان کا اقتصادی بحران بھی امریکہ کو لپیٹ میں ہے۔ پوری دنیا اس وقت عالمی کساد بازاری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس سے لگتا یہ ہے کہ ایک بڑی
तमाम के तमाम ममालिक इस जंग में मुलव्विस होने के चांसेस बहुत बढ़ते नजर आ रहे हैं, और यही हालात और वाकयात दज्जाल के खुरूज की हमें कुछ निशानदही करते फिरते हैं। आइए हम उन हदीस को पढ़ते हैं। सऊदी अरब में जारी होने वाला बहरान इस वक्त लगता यही है कि ख़ास तौर पर लपेट में ले लेगा और एक बड़ी खाना जंग को जन्म दे सकता है, क्योंकि पेट्रो डॉलर का खात्मा ही दर हकीकत अमेरिका के खात्मे और साथ ही साथ सऊदी अरब की सऊदी हुकूमत के खात्मे का भी बाइस बन सकता है। उस तरफ भी आएंगे, उस हदीस को भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हमें एक ऐसी हदीस मिली है जिससे हम ये कह सकते हैं कि लगता यह है कि दज्जाल के खुरूज से पहले इसराइल का खात्मा हो जाएगा। और इस हदीस में शायद दो शहरों की हम बात कर सकते हैं जिनको कुफर का शहर कहा गया है, या तो वो दुबई हो सकता है या फिर इससे मुराद इसराइल का दारुल हुकूमत तिल अबीब हो सकता है। आइए पढ़ते हैं। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जज़ीरा खराबी से अमन में है जब तक कि आर्मीनिया बर्बाद नहीं होता। यह हदीस हमने निकाली है मुस्तदरकुल हाकिम की, हदीस नंबर 8428, छठी जिल्द। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जज़ीरा खराबी से अमन में है जब तक कि आर्मीनिया बर्बाद नहीं होता। मिस्र महफूज रहेगा जब तक जज़ीरा बर्बाद नहीं होता, और कूफा महफूज है जब तक मिस्र बर्बाद नहीं होता, और जंगें नहीं होंगी जब तक कूफा बर्बाद नहीं होगा। कुफर का शहर फतह नहीं होगा जब तक जंगें नहीं होंगी, और इस वक्त तक दज्जाल जाहिर नहीं होगा जब तक कुफर का शहर फतह नहीं होगा। वल्लाह आलम बिस्सवाब। इस कुफर के शहर से मुराद ये हो सकती है कि दज्जाल के निकलने से पहले कोई बड़ा एक शहर जो कि कुफर का शहर वो फतह हो जाए, मुसलमानों के हाथ लग जाए। तिल अबीब और दुबई से हो सकता है, क्योंकि दुबई भी इस वक्त जो है बुनियादी तौर पर कुफर का ही एक शहर बन चुका है, जहाँ पर हर तरह के बुराई और हर तरह की बदकारियां हो रही हैं। तो ये से मुराद हो सकता है, वल्लाह आलम बिस्सवाब। इसमें आर्मीनिया का भी जिक्र है, जो कि आर्मीनिया की जंग के दौरान जब हमने वीडियोस बनाई थी तो उससे जिक्र किया गया था। यहाँ मिस्र की बर्बादी का भी जिक्र है, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा, जहाँ अहले मगरिब यानी अफ्रीका के लोग मिस्र पर और शाम पर हमला करेंगे। वो एक अलग चैप्टर है, उस पर इंशाल्लाह कभी फिर बात करेंगे। आइए वो हदीस पढ़ते हैं। 8432। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे ख़जाने के पास 3 आदमी लड़ेंगे, तीनों ही खलीफा के बेटे होंगे, लेकिन वो ख़जाना किसी के एक हाथ भी नहीं आएगा। फिर मशरिक़ की जानिब से काले झंडे नमूदार होंगे, वो तुम्हारे साथ ऐसी जंग करेंगे कि कभी किसी कौम ने ऐसी जंग नहीं की होगी। फिर कुछ चीज़ों का मज़ीद ज़िक्र फरमाया, और फिर फरमाया, और जब तुम इसको देखो तो इसकी बैत कर लो, अगरचे तुम्हें बर्फ़ पर कूलों के बल घिसट कर ही जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। यहाँ मुराद सऊदी अरब की खाना जंगी से है, जो इस वक्त हालात नमदार होते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से मुमलिकत सऊदीयतुल अरबिया वो उसका मुहासरा कर लिया गया है, और लगता यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये एक बड़ी खाना जंगी और वहां पर सऊदी सल्तनत का खात्मा हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को तमाम हिफ्ज़ व अमान में रखे। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।